آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی دل دہلا دینے والی کہانی دیکھیں گے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ سوچئے ذرا، ٹائٹینک کے ڈوبنے کے ٹھیک 1 صدی بعد ایک جہاز جو اس سے بھی بڑا اور شاندار تھا، بالکل ویسے ہی خوفناک اور تاریخی انجام کا شکار ہوا۔ یہ محض ایک حادثہ نہیں تھا، یہ کہانی ہے انسانی غلطی اور بزدلی کی۔ اب اس منظر کو تصور کیجئے، 13 جنوری 2012 کی رات، ڈائننگ ہال میں لوگ بے فکری سے ڈنر انجوائے کر رہے ہیں اور اچانک پورے جہاز کی لائٹس چلی جاتی ہیں۔ اور پتہ ہے سب سے حیرت انگیز اور عجیب اتفاق کیا تھا؟ ٹھیک اسی وقت وہاں سلین ڈیون کا مشہور ٹائٹینک تھیم سانگ مائی ہارٹ ول گو آن بج رہا تھا۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا پھر آنے والے خطرے کی کوئی دستک؟ حصہ پہلا، دی فلوٹنگ سٹی۔ خیر، اس تباہی کی اصل وجہ اور غلطیوں کو سمجھنے سے پہلے اس تیرتے ہوئے محل کی شان و شوکت اور اس کی ان امیجنیبل اسکیل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ 4252 یہ کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ ان تمام مسافروں اور کرو ممبرز کی تعداد ہے جو اس رات اس جہاز پر سوار تھے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک پورا چھوٹا شہر اس اکیلے جہاز میں موجود تھا، اور انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اس تیرتے ہوئے شہر کو بنانے کی شروعاتی قیمت $570 ملین۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور مہنگا اٹالین کروز شپ تھا۔ یعنی یہ صرف سفر کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، یہ سمندر پر تیرتی ہوئی انجینئرنگ کی ایک عظیم مثال تھا جسے بنانے میں بے پناہ پیسہ لگا تھا۔ اس کے اندر 4 بڑے سوئمنگ پولز، 5 عالیشان ریسٹورانٹس، 13 بارز، ایک کسینو اور یہاں تک کہ ایک F1 ریسنگ سیمولیٹر بھی موجود تھا۔ یہ سوچنا بالکل آسان ہے کہ لوگ اس فلوٹنگ سٹی میں کتنے پرسکون اور ریلیکسڈ تھے، اس بات سے پوری طرح بے خبر کہ ان کا یہ حسین سفر جلد ہی ایک بدترین حادثے میں بدلنے والا ہے۔ حصہ 2، دی فیٹل ڈیویشن۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ سفر شروع ہوئے ابھی مشکل سے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ کیپٹن فرانسیسکو شٹینو نے ایک ایسی بھیانک غلطی کی، ایک ایسی ڈیویشن لی جس نے اس خوبصورت شہر کو سیدھا تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ نیویگیشنل زبان میں اس حرکت کو سیل بائی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حرکت ہے جہاں جہاز کو جان بوجھ کر ساحل کے بہت قریب لایا جاتا ہے تاکہ کنارے پر کھڑے لوگوں پر رعب ڈالا جا سکے۔ اصل میں کیپٹن شکیٹینو کا یہ قدم صرف اپنی ایگو اور انا کو مطمئن کرنے کے لیے ایک سٹنٹ تھا، اور وہ بھی اپنے ایک پرانے کولیگ کو امپریس کرنے کے لیے جو اس وقت آئلینڈ پر سرا سے موجود ہی نہیں تھا۔ سوچئے کتنی عجیب بات ہے۔ اور یہ بات اس انتہائی لاپرواہ اور خطرناک فیصلے کو واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف نارمل اور محفوظ راؤٹ ہے جو ساحل سے 7 سے 8 کلومیٹر دور ہوتا ہے، اور دوسری طرف سکیٹینو کا چنا ہوا راستہ جو جہاز کو ساحل سے محض 150 میٹر کے فاصلے پر لے آیا، وہ بھی رات کے غب اندھیرے میں جب پانی کے نیچے چھپی ہوئی بڑی چٹانوں کا اندازہ لگانا بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رات کے 9:45 پر پورے جہاز میں ایک دہشتناک اور کان پھاڑ دینے والی آواز گونج اٹھی۔ جہاز تیزی سے پانی کے اندر موجود ایک سخت چٹان سے ٹکرا گیا تھا۔ اس ٹکر نے جہاز کے نچلے حصے میں ایک 70 میٹر لمبا اور گہرا شگاف ڈال دیا۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی انتہائی تیزی سے لوئر ڈیکس اور انجن روم میں داخل ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز نے اپنی طاقت کھو دی۔ حصہ 3، اے ٹائم لائن آف لائز۔ یہاں سے کہانی ایک بہت ہی حیران کن رخ لیتی ہے۔ دیکھیے، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایمرجنسی میں لاپرواہی برتنا اور غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا حالات کو کئی گنا بدتر کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وقت کیسے ضائع کیا گیا۔ واقعات کی اس ترتیب کو ذرا غور سے دیکھیے۔ 9:45 پر ٹکر ہوتی ہے، 10:12 پر کوسٹ گارڈ خود کال کرتی ہے، لیکن کیپٹن انہیں کہتا ہے کہ یہ صرف ایک معمولی بلیک آؤٹ ہے۔ پھر آخر کر 10:22 پر آ کر پہلی بار کولیجن کو مانا جاتا ہے، اور ٹھیک 10:54 پر ابینڈن شپ یعنی جہاز خالی کرنے کا حکم ملتا ہے۔ ایک پورا قیمتی گھنٹہ جس میں ریسکیو آپریشن شروع ہو سکتا تھا، صرف اس لیے گوا دیا گیا کیونکہ ایک انچارج سچ کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔
گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک عام بلیک آؤٹ ہے۔ یہ الفاظ دکھاتے ہیں کہ نیگلیجنس کی آخری حد آخر ہوتی کیا ہے۔ ایسی سنگین حالت میں جب انجن روم پوری طرح ڈوب چکا تھا اور جہاز تیزی سے ایک طرف ٹلٹ ہو رہا تھا، کیپٹن اپنے مسافروں کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ ڈرامٹک آئرنی واقعی کسی نائٹ میئر سے کم نہیں۔ حصہ 4 کاورڈز اینڈ ہیروز۔ ایک بات تو طے ہے کہ شدید دباؤ اور خطرہ ہمیشہ لوگوں کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ اس حادثے میں انچارج آفیسرز کی بزدلی اور عام لوگوں کی عظیم بہادری کے درمیان جو واضح فرق دیکھنے کو ملا وہ واقعی سبق آموز تھا۔ 11:19 یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے ایک کیپٹن کی سب سے شرمناک حرکت دیکھی۔ جہاز خالی کرنے کا آرڈر دینے کے فوراً بعد جب ہزاروں لوگ جہاز میں پھنسے اپنی جان بچانے کی کشمکش میں تھے، کیپٹن سکیٹینو چپ چاپ ایک لائف بوٹ میں بیٹھا اور جہاز چھوڑ کر نکل گیا، اپنے فرض اور اپنے مسافروں کو ان کے حال پر چھوڑ کر۔ جہاز پر واپس جاؤ ڈیمٹ۔ اب یہ الفاظ کسی ہالی ووڈ ایکشن مووی کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ اٹالین کوسٹ گارڈ کے کیپٹن گریگوریو ڈی فالکو کا وہ غصے سے بھرا ہوا حقیقی ریڈیو کمانڈ ہے۔ کوسٹ گارڈ مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ سکیٹینو کو مجبور کیا جائے کہ وہ واپس جا کر لوگوں کی مدد کرے، مگر وہ لگاتار بہانے بناتا رہا۔ لیکن جہاں قیادت پیچھے ہٹ گئی، وہیں عام لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنی جانیں خطرے میں ڈال دیں۔ کرناتا رمشانہ، جو کرو کا حصہ تھیں، انہوں نے ایک نابینا عورت کو سہارا دے کر لائف بوٹ میں بٹھایا۔ ڈپٹی میئر ماریو پیلیگرینی نے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور رسل ریبیلو، ایک انڈین ویٹر جنہوں نے بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اپنی لائف جیکٹ ایک مسافر کو دے دی اور دوسروں کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ مجھے ہیرو مت کہو، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا، ایک کیپٹن کا فرض۔ یہ الفاظ روبرٹو بوسیو کے ہیں، جو ایک آف ڈیوٹی کیپٹن تھے اور اس وقت جہاز پر ہی موجود تھے۔ جب شٹینو فرار ہو گیا تو بوسیو نے رک کر ایویکویشن کا سارا نظام خود سنبھالا۔ یہ بالکل واضح مثال ہے کہ اصل ذمہ داری اور سچی لیڈرشپ کہتے کس کو ہیں۔ مگر دیکھیے، بزدلی اور جھوٹ کی قیمت ہمیشہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ 32 یہ عدد نہایت ہی تکلیف دہ ہے۔ ایویکویشن میں ہونے والی غیر ضروری تاخیر اور پانی سے بھرے ہوئے بند کیبنز کی وجہ سے 32 معصوم افراد اس دردناک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک ایسا جانی نقصان جسے وقت پر کیے گئے فیصلوں سے بالکل روکا جا سکتا تھا۔ حصہ 5 سالویج اینڈ سینٹنسز۔ کہانی کے اس آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس حادثے کے بعد آخر ہوا کیا۔ ایک تیرتے ہوئے شہر کو سمندر کی تہہ سے نکالنے کا انجینئرنگ چیلنج، اور اس سب کے بعد انصاف کی فراہمی۔ اتنے بڑے گرے ہوئے جہاز کو نکالنا واقعی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سب سے پہلے ماحولیاتی تباہی سے بچنے کے لیے 1.9 ملین لیٹر تیل کو پمپ کر کے باہر نکالا گیا، پھر پانی کے اندر سٹیل کے مضبوط سٹرکچرز بنائے گئے، اس کے بعد واٹر ٹائٹ باکسز یعنی کیسونز لگائے گئے تاکہ اسے سیدھا کیا جا سکے۔ تقریباً 500 انجینئرز اور ڈائیورز نے مل کر اس ناممکن کام کو ممکن بنایا اور اسے دوبارہ تیرنے کے قابل کر کے وہاں سے ہٹایا۔ اور اگر ہم مالی نقصان کی بات کریں تو وہ اعداد و شمار بالکل دنگ کر دینے والے ہیں۔ جس جہاز کو بنانے کی اصل قیمت $570 ملین تھی، اس کو نکالنے اور اس تباہی کو ٹھیک کرنے پر اس سے دوگنا یعنی $1.2 بلین کا خرچہ آیا، اور کل نقصان $2 بلین تک جا پہنچا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ایک غلط فیصلہ اور غلطی تسلیم نہ کرنے کی عادت آخر کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیپٹن کا کیا انجام ہوا؟ عدالت میں کیپٹن شٹینو نے ایک نہایت ہی عجیب اور بیہودہ ایکسکیوز پیش کیا کہ وہ پھسل کر لائف بوٹ میں گر گیا تھا۔ ظاہری بات ہے، جج نے اس جھوٹ کو فوراً مسترد کر دیا۔ انہیں اور مزید 5 اعلیٰ عہدیداروں کو مین سلاٹر یعنی لوگوں کی جان لینے کے جرم میں مجرم قرار دیا گیا اور شٹینو کو 16 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ہم اس تجزیے کو ایک بہت ہی گہرے اور چبھنے والے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب قیادت کرنے والے یعنی ہمارے لیڈرز اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی انا یا ایگو کے پیچھے چھپتے ہیں، تو آخر میں اس کی سب سے بھاری قیمت کسے چکانی پڑتی ہے؟ یہ حادثہ ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ اصل لیڈرشپ صرف پاور یا اختیار میں نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے میں ہوتی ہے۔ ہمارے آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس سے ایک واضح سبق حاصل ہوا ہوگا۔